بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں حکیم ناصر علی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں قافلہ اخلاص میں۔ جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسماء الحسنی۔ اسماء الحسنی میں اسماء صفاتی کے اوپر تھوڑی بات کریں گے، اس کے بعد میں ہم اسم ذات کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ، اللہ کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم شروع کرتے ہیں قرآن عظیم الشان سے۔ قرآن پاک کی سورہ اعراف جو 7ویں صورت ہے، اس کی 180 آیت میں، آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے بہترین نام ہیں، تم ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارا کرو، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کو ان کے کیا کی سزا ملے گی۔ اس سورہ طٰہٰ کی 8ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سورہ حشر کی 24ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے، اور اسی کے ہیں یہ سارے تمام اچھے نام۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی 110ویں آیت میں فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ تم اللہ پکارو یا رحمان پکارو، تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر جتنی بھی آیتیں جو کوٹ کی گئی ہیں، اس کے اندر ایک بات غور کرنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کی شان اور تعریف بتا رہا ہے۔ پہلی بات تو تمام صفاتی ناموں کے ساتھ اللہ کا ذاتی نام بھی لیا گیا ہے، تمام آیتوں کے اندر اللہ کا ذاتی نام بھی لیا گیا ہے، تو یہ خصوصیت ہے اس کے اندر۔ اللہ کے بے شمار نام ہیں، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کتنے نام ہیں۔ بہت ساری الگ الگ روایتیں ہیں ناموں کے بارے میں، بہت ساری الگ الگ قسمیں بھی ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں اس کے بارے میں۔ لیکن ترمذی شریف کی حدیث سے ہمیں صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی 99 صفاتی نام ہیں اور ایک ذاتی نام ہے جو ہے اللہ۔ اللہ کے نام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، شمس المعارف کتاب کے اندر حضرت سیدنا ابوالعباس بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام کے جو حرف ہیں، اگر ان حرفوں کو علیحدہ علیحدہ بھی کر دیا جائے تو اپنی ذات گرامی کا پتہ بتاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر اللہ میں سے الف کو ہٹا دیا جائے تو وہ ہوگا للہ، اللہ کے لیے۔ اگر اس میں سے ہم ایک لام ہٹا دیتے ہیں تو ہوتا ہے لہو۔ لہو کا مطلب اس کے لیے، لہ الملک السماواتی والارض، آسمانوں اور زمینوں کا اقتدار اعلیٰ اللہ کے لیے ہی ہے۔ اور اگر دوسرا لام بھی ہٹا دیا جائے تو بچتا ہے ہو بھی اللہ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ تو آپ اگر اس اسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیتے ہیں تمام حرفوں کے، تب بھی آ کر کے وہ اپنی ذات کا پتہ بتاتے رہتا ہے۔ نام کی ترتیب دیکھیں کتنی پیاری ہے، ایسا کوئی نام ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک ایک حرف بھی وہیں کا پتہ بتاتا ہے، ایک ایک حرف بھی وہیں کا پتہ بتاتا ہے۔ کتنا پیارا نام ہے ہمارے اللہ تعالیٰ کا، اور کتنے پیارے انداز میں اس کی ترتیب ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں بزرگ ہمارے کیا فرماتے ہیں اسم ذات کے بارے میں۔ اب یہاں سے ہم اسم ذات شروع کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت اللہ عزیز سے کسی نے پوچھا کہ اسم اعظم کون سا ہے، تو آپ نے بتایا اسم اعظم اللہ ہے، اسم ذات ہی اسم اعظم ہے۔ تو کہا کہ کچھ دلیل پیش کریں، تو ابو حنیفہ حضرت اللہ علیہ عزیز نے بتایا کہ دیکھو جو قرآن کے اندر پہلے لیا جاتا ہے اور جو نام پہلے لیا جاتا ہے وہ اسم اعظم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کہا کہ یہ نام پہلے لیا جاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ نام پہلے لیا جاتا ہے اسی لیے یہ اسم اعظم ہے۔ تو کہا کہ نہیں، کوئی اور دوسری دلیل بتائیں۔ تو پھر دوسری دلیل بتائے گی کہ حدیث پاک کا مفہوم حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک بار اللہ کہتا ہے، زمین پر اگر اللہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے قیامت، سور پھونکنے والے فرشتے کو، کہ قیامت کو 40 سال کے لیے منتقل کر دیا جائے اور آگے کر دیا جائے۔ اللہ کے نام سے قیامت جیسی اتنی بڑی بلا ٹل جاتی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں اس نام سے ہماری کتنی بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس انداز میں پکارنا چاہیے اللہ، اس انداز میں پکارنا ہمیں آنا چاہیے، اللہ ہمیں اس انداز میں پکارنا سکھا دے۔ تب بھی جب یہ دلیل دی گئی، اس حدیث یہ والی دلیل دی گئی، تب بھی آ کر کے ان کو اطمینان نہیں ہوا، کہا کہ کچھ ایسی
دلیل پیش کرو کہ دل کو اطمینان ہو جائے۔ پھر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ قدس اللہ تعالی عزیز نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے پہاڑ کے اوپر اللہ سے ملاقات کرنے، تو آگ دیکھی موسیٰ علیہ السلام نے، اور آگ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہے، آپ پریشان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بتایا ان اللہ۔ تو حضرت سیدنا ابو حنیفہ قدس اللہ تعالی عزیز فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اور اس میں اعظم ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر بتاتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ان اللہ، یعنی اللہ نے خود بتایا کہ میں اللہ ہوں۔ تو تیسری دلیل دی، تو جب جا کر، کیونکہ ان کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے وہ بھی سارے کے سارے ائمہ مفتیان اکرام محدثین اکرام ہوتے تھے، تو وہ دلائل پکی پختی دلائل پوچھا کرتے تھے۔ تو آپ نے بتایا، بعد میں جب تیسری دلائل دی تو ان کو اطمینان ہوا۔ تو حضرت سیدنا ابو حنیفہ قدس اللہ تعالی عزیز کے نزدیک اللہ جو نام ہے یہ اسم اعظم ہے۔ تصوف کے تمام سلاسل کے اندر میں اسم ذات کا ذکر دیا جاتا ہے۔ بہت سارے سلاسل کے اندر میں اسم ذات کا ذکر آخر میں دیا جاتا ہے یا پھر وسط میں، بیچ میں دیا جاتا ہے، لیکن نقشبندیہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو شروعاتی اسم ذات سے کرتے ہیں۔ جو مراقبے کا جو طریقہ ہے نا، جس کے اندر جو مراقبے میں جو تصور کر کے بیٹھتے ہیں کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا اور میں سن رہا ہوں، یہ نقشبندیہ سلسلے کا مراقبے کا طریقہ ہے۔ بگننگ ہی اسم ذات سے کرتے ہیں وہ لوگ، بگننگ ہی ان کی مراقبے سے ہوتی ہے، باقی کے ہر سلاسل کے اندر اسم ذات کا ذکر ہے۔ لیکن اکثر اور بیشتر تمام سلاسل کے اندر ایک بات کامن ہے، ایک بات کامن کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لسانی ذکر، جو ذکر زبان سے کیا جاتا ہے نا، یہ ذکر لخلخہ ہے۔ اصل ذکر وہ ہے جو وسوسہ، یعنی جو دل کا ذکر ہے، وسوسہ کہتے ہیں دل کے ذکر کو، یہ ذکر اصل ذکر ہے۔ زبان سے جو کرنے والا ذکر ہے اس کو کہتے ہیں لخلخہ، یہ ذکر کو وہ کہتے ہیں کہ اصل ذکر نہیں۔ دیکھیے اب ہم ہزاروں بار اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ناموں کے اندر تاثیر نہیں آتی، کیونکہ ہم پھر اسی زبان سے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، برائی بھی کرتے ہیں، سب بھی کرتے ہیں، پھر اسی نام سے اس اللہ کا نام لے رہے ہیں، تو تاثیر کہاں سے آئے گی؟ تو جب کوئی چیز چینج کرنا ہے نا، اگر آپ باہر کوئی چینجز چاہتے ہیں تو وہ چینجز آ کر کے باہر سے نہیں آتے ہیں، اس چینجز کو آپ کو اندر سے کرنا پڑتا ہے۔ جو بھی چینجز آتے ہیں دنیا کے اندر یا اپنی زندگی کے اندر، اپنی لائف کے اندر، وہ چینجز آ کر کے اندر سے کرنا چاہیے، باہر سے نہیں۔ جب آپ اندر چینج کریں گے تبھی چیز باہر چینج ہوگی۔ تو اسی کے لیے کیا کرتے ہیں مشائخ، وہ دل کا ذکر دیتے ہیں۔ قافلہ اخلاص سے اسم ذات کا بہت بڑا تعلق ہے۔ قافلہ اخلاص کے ممبران پتہ نہیں کئی ہزار بار اسم ذات پڑھتے ہیں، ان کو پتہ بھی، بہت سارے لوگ کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن وہ اسم ذات کا ذکر کرتے ہیں، کئی ہزار بار کرتے ہیں ایک دن کے اندر۔ جیسے کہ مثال کے طور پر جب ہم نقطہ بینی کی پریکٹس دیتے ہیں تو نقطہ بینی کے اندر آنکھ جو ہے وہ ہم کانسنٹریٹ کرتے ہیں نقطے کے اوپر، آ رہی نا بات سمجھ میں، ہم وہاں پر کانسنٹریٹ کرتے ہیں، لیکن ذہن میں وسوسے چلتے رہتے ہیں نا، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہماری آنکھ ہوتی ہے نقطے کے اوپر، لیکن ہم وہاں پر بھی یہی تصور کرتے ہیں کہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے اور میں اللہ اللہ سن رہا ہوں، مطلب ذہن میں صرف اللہ 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 وستے رہے۔ دوسرا حبس دم، جب حبس دم کرتے ہیں، سانس اندر لے رہے ہیں، روک رہے ہیں، پھر بھی ہم تصور میں یہی تصور کر رہے ہیں کہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں، تو وہاں پر بھی اللہ 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 چل رہا ہے، آپ اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر مراقبے پہ آتے ہیں، مراقبے میں بیٹھ رہے ہیں، مراقبے میں آپ کیا تصور کر کے بیٹھتے ہیں کہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ تو یہاں پر یہ تینوں پریکٹس میں آپ دیکھیے آپ کتنے ہزار بار اللہ کا ذکر، اسم ذات کا ذکر کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ کرانے کا مقصد یہ ہے نا، اتنی مہر لگے، اتنی مہر لگے، اتنی چوٹ لگے اللہ اسم ذات کی کہ تمہارے جو دماغ میں جو وسوسے آتے ہیں نا، جو 10 خیالات 1000 خیالات، جس کی وجہ سے نیند نہیں آتی، ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، کسی چیز پہ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے، وضو کر رہے ہیں تو ایک بار کہیں میرے شاگردوں نے بھی اور بہت سارے اسٹوڈنٹسوں نے بھی مجھ سے سوال بھی کرتے رہتے ہیں کہ اس طرح کی بھلاٹ کی جو بیماری ہے ہمارے کو، وضو کرتے وقت جب کلی کرتے ہیں تو ان کو یہ پتہ نہیں رہتا، کہ خیال نہیں رہتا، یاد نہیں رہتا کہ 2 بار پانی لیا ہے منہ میں یا 3 بار پانی لیا ہوا ہے یا 4 بار لے لیے ہیں۔ مطلب اتنی بھلاٹ رہتی ہے اور اتنے وسوسے دماغ کے اندر رہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پہ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کانسنٹریشن کو گین کرنے کے لیے وسوسوں کو کاٹنا چاہیے۔ وسوسوں کو کاٹنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کی جگہ پہ کسی کو ریپلیس کرنا پڑتا ہے۔
جگہ ایمٹی نہیں ہو سکتی، خالی نہیں ہو سکتی، وہاں پہ کچھ نہ کچھ بھریں گے. تو جو پروگرامس آپ کے دماغ میں آلریڈی بن چکے ہیں، اس پروگرام کو اریز کرنے کے بعد میں وہاں پر کچھ پروگرامس انسٹال کیے جاتے ہیں. وہ پروگرام ہے اسم ذات اللہ. تو جب ہم یہ تصور کرتے ہیں نا اللہ 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 ہر وقت، تو یہ کیا ہوتا ہے، آپ کے 24 گھنٹے کے جو اشغال ہیں ہر وقت یہ تمہارا ذکر غور سے کر کے دیکھو. تمہارا اگر سائلنٹ میں بیٹھ کر کے تھوڑا سا غور کر کے دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ تمہارے ذہن میں اللہ 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 سارے دن بجتا رہتا ہے. بیکاز یہ 3 جگہ پر جو آپ پریکٹس کریں نا اللہ اللہ کی، یہ سارے دن میں آپ کے دماغ میں بجتا رہتا ہے. تو اسی کے لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے اس کو پکا کر لیں. تو قافلہ اخلاص کا اسم ذات سے بہت بڑا تعلق ہے. اگر ہم اس کو صوفیہ کی نظر سے دیکھتے ہیں نا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، بہت بڑی ہو جائے گی، کیونکہ ہر سلسلے کے اندر اسم ذات کا ذکر دیا جاتا ہے. جس طرح نقشبندی سلسلے میں شروع سے ہی دیا جاتا ہے، اسی طرح آ کر کے دوسرے سلاسل کے اندر کئی سلاسل میں بیچ میں ہی دے دیتے ہیں، کئی سلاسل میں آخر میں دیتے ہیں، لیکن اسم ذات کا ذکر دیتے ہیں، ضرور دیتے ہیں. اور وہ لوگ کھلا ہر صوفیہ اس بات کو مانتے ہیں کہ زبان کا جو ذکر ہے وہ ہے لخلخہ، مین اصل ذکر جو ہے وہ دل کا ذکر ہے جو ہے وسوسہ. یعنی آپ کا وسوسہ بھی اللہ اللہ بن جائے، وسوسے بھی آپ کو صرف اللہ 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 کی آواز آنا شروع ہو جائے، تب سمجھے کہ آپ ابھی رائٹ پوزیشن پر آ گئے. دوسری کوئی چیز نہیں آنا ہے، صرف اللہ اللہ ہی آنا ہے. میں پروٹوکول، جب قافلہ اخلاص کا پروٹوکول کے بارے میں جب بات کروں گا، ابھی تک میں نے پروٹوکول کے اوپر بات نہیں کی ہے، وقت نہیں مل رہا ہے مجھے. دوسرے ایشوز کے اوپر مجھے اتنا بات کرنا پڑ رہا ہے، ٹاپکس پہ اتنا بات کرنے پڑتے ہیں کہ مجھے وقت نہیں مل رہا ہے. میرے پاس بھی تھوڑا مصروفیت رہتی ہے، تو میں ٹاپک کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں، اور میں کروں گا اس کے اوپر. ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا ہے. پروٹوکول آف سورہ اخلاص، تو اس کے اندر میں بہت ساری تفصیلیں سمجھا کر بات کروں گا. تو اب ہم دیکھتے ہیں عملیات کے نظریے سے قرآن شریف کیا فرما رہا ہے. قرآن عظیم الشان اسماء صفاتی اور اسماء ذاتی کے بارے میں، اور کتنی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کا ذکر کیوں کیا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ کھلی طرح سے فرما رہے ہیں کہ یہ سارے نام اللہ کے پیارے نام ہیں، انہی ناموں سے تم مانگا کرو، صفاتی ناموں سے دعا مانگا کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس طرح اسم اعظم اسم ذات ہے، اسی طرح جامع صفات قطب الصفات ایک نام ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے، وہ ہے یا رب، اس کے بارے میں ہم کل بات کریں گے. تو آج عملیات کے نظریے سے ہم دیکھتے ہیں اسم ذات کے بارے میں. عملیات کے اندر بہت ساری تفصیلیں، بس کچھ تفصیل کے اوپر ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے. ہمارے بزرگوں نے کہا ہے اگر اس کا عامل بننا ہے ہم کو اسم ذات کا، تو اسے روزانہ 3125 کی عدد میں 1 چھلا کیا جائے جلالی جمالی پرہیز کے ساتھ میں. پڑھنا اصل مقصد نہیں ہے، میں پھر واپس کہتا ہوں، تقویٰ بہت اصل مقصد ہے. میں بیچ میں روک کر کے اور ایک بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں. بہت سارے میرے شاگردوں نے، مریدوں نے، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ حضرت کوئی رمضان کا ہمارے لیے اسپیشل کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی ذکر بتا دیں. رمضان ہی اسپیشل ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ایک عبادت ہے، جو روزہ عبادت جو ہے، اس سے بڑی عبادت نہیں ہے. اس کو آپ پرفیکٹلی اگر نبھا لینا تو کافی ہے. رمضان یعنی صرف روزے رکھنا، بس اس سحری سے لے کر افطاری تک روزے رکھنا، یہی اصل عبادت نہیں ہے. رمضان کا جب ہم چاند دیکھتے ہیں، جب سے لے کر کے جب تک ہم عید کا چاند نہیں دیکھتے، تب تک پورا عبادت میں ہیں، کانسٹنٹ عبادت میں ہیں. آپ کی افطاری ہونے کے بعد میں بھی آپ کو اسی حال میں رہنا ہے. مطلب کھانا پینا آپ کھا رہے ہیں، آپ کو جس چیز کی شریعت نے اجازت دی ہے آپ وہ کر رہے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ غیبت نہیں کرتے ہیں، برائی نہیں کرتے ہیں، ٹی وی نہیں دیکھ رہے ہیں، ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہیں، فون کے اندر پہ کوئی بیہودہ چیزوں کے اندر مصروف نہیں ہیں، کسی کو گالی نہیں دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی کانوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں. اسی طرح جب آپ افطاری کر لیتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے. اتنا تقویٰ، اتنا تقویٰ، اتنا مانگو اللہ سے، اتنا رو اللہ سے. 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو رمضان میں. ایک استغفار کی کثرت کیا کرو، دوسرا کلمہ لا الہ الا اللہ، 2 چیزوں کی کثرت کیا کریں، اور 2 چیزیں کثرت سے مانگا کریں. ایک جہنم کی آگ سے نجات، اور جنت اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں. یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے.
اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں اس کو پرفیکٹلی کر لیں، ساتھ میں رمضان کو ایک دم اچھی طرح سے گزاریں، ایک دم تقوی کے ساتھ میں گزاریں۔ روزہ کھلنے کے بعد میں بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، کانوں کی حفاظت کریں۔ عمل کا مہینہ ہے، عمل کا مہینہ ہے، اپنے عمل کے اندر تازگی پختگی پیدا کریں، تقوی پیدا کریں، تقوی پیدا کریں، کنسنٹریشن، جیسے آپ نقطہ بھی نہیں کر رہے ہیں، کنسنٹریشن پہ محنت کر رہے ہیں، اپنی توجہ کے اوپر محنت کر رہے ہیں، اب سے دم کر رہے ہیں، کیوں؟ سارے وسوسے ہٹا کر کے اچھی طرح سے نماز پڑھنے، اچھی طرح سے توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہی کر رہے ہیں نا، یہ بھی ثواب ہی کا کام ہے نا۔ اس کو اچھی طرح سے کریں، کچھ ایکسٹرا کرنے کے لیے نہ جائیں، ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھی طرح سے روزے رہیں، تقوی اختیار کریں، افطاری کے بعد میں بھی وہی تقوی رکھیں۔ تراویح دیکھیں 2 سال سے ہم لوگوں کو مسجد کے اندر نماز تک پڑھنے کے لیے نصیب نہیں تھا، کتنی تکلیفیں تھیں، کتنے لوگ، کتنے بزرگوں نے رو رو کے دعائیں کی ہیں۔ تو اس سال اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اس نے ہمارے منہ پر دروازے بند کر دیے تھے 2 سال کے لیے، ہمارے اعمال، ہماری غلطیاں، ہمارے گناہوں کو دیکھ کر کے۔ آج اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے دروازے کھولے ہیں ہمارے لیے، یہ بہت بڑا کرم ہے اس کو۔ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہمارے سے اس کی عبادت نہ چھینے، اس کی عبادتوں سے محروم نہ کریں۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اللہ روٹی نہیں چھینتا، رزق نہیں چھینتا، دنیا اس کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھی طرح سے عبادت کریں، جو بھی کر رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے کریں، مکمل وضو کر رہے ہیں تو اچھی طرح سے دھوئیں وضو کو، اچھے اپنے ہاتھ دیکھیں کہیں ایک بال بھی سوکھا نہیں، اچھی طرح سے وضو کریں، رگڑ رگڑ کے وضو کریں، خوش و خضوع کے ساتھ وضو کریں۔ نماز پڑھ رہے ہیں اچھی طرح سے نماز پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، تھوڑا ٹائم دیں نماز کو۔ کوئی بھی ذکر آپ کے مشائخ نے سکھایا ہے یا آپ کے معاملات میں سے ہے، یا پھر قافلہ اخلاص کے پروٹوکول کو فالو کر رہے ہیں، اس کو پرفیکٹ کریں، ایکسٹرا کرنے کی کوشش نہ کریں، اچھی طرح سے اس کو کر لیں، بس کافی ہے۔ اب ایک صاحب بول رہے ہیں میں وضو کرتا ہوں تو مجھے یاد نہیں رہتا کتنی بار کلی کیا ہوں، کتنی بار ناک میں پانی لیا ہوں، اور بول رہے ہیں رمضان سے پہلے میں نے سورہ یاسین کا وظیفہ اسٹارٹ کیا۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آتی بات، اب میں کبھی کبھار خاموش بھی رہ جاتا ہوں، جواب نہیں دیتا ہوں، کیا جواب دوں میں؟ اس کو تو سیدھا کر لیں، پہلے توجہ کو تو سیدھا کر لیں، خوشو خصو پیدا کریں۔ جب یہ نہیں ہے آپ سورہ یاسین پڑھیں یا سارا قرآن پڑھیں یا آپ کچھ بھی پڑھیں، وہ اثر کہاں کرنے والا ہے؟ یہ یاد نہیں رہ رہا ہے آپ کو نماز میں کہ آپ 2 رکعت پڑھ چکے ہیں یا تیسری رکعت پڑھ رہے ہیں، 2 بار کلی کیا ہوں یا 3 بار کلی کیا ہوں، ابھی آپ کون سا وظیفہ کریں گے تو اثر کرے گا؟ کیا کریں گے تو آپ اثر کرے گا؟ آپ سوچیں، خود سوچیں، مجھے سوال پوچھنے سے پہلے آپ خود اس کو انالائز کریں۔ خاموش رہ جاتا ہوں میں، جواب ہی نہیں دیتا ہوں۔ کچھ ایکسٹرا بتائیں رمضان میں کرنے کے لیے، جو کر رہے ہو اس کو اچھی طرح سے کرو، کافی ہے۔ بہرحال اس مزاج کا عامل بننے کے لیے 1.25 لاکھ کا اس کا چھلا کرنا پڑتا ہے، 40 دن جلالی جمالی پرہیز کے ساتھ میں، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کے، ایک ہی وقت، فکس ٹائم، فکس پلیس، جلالی جمالی پرہیز کے ساتھ میں روزانہ 3125 کی عدد میں اس کا چھلا کیا جاتا ہے 1.25 لاکھ کا۔ پہلے اپنی توجہ کو بنا لیں، کنسنٹریشن کو بنا لیں، اس پر محنت کریں، بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر محنت کریں، اس کے بعد ہی کچھ کریں تو کچھ کام بنے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اور ایک کام کیا کرتے ہیں، جب اس مزاج کا جب چھلا کشی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ میں کیا کرتے ہیں، روزانہ 66 نقشے مثلث کے آتشی چال میں اس میں ذات کے لکھتے ہیں۔ اس میں ذات کی اللہ کی جو عدد ہے وہ ہے 66، عدد بھی بتا رہا ہوں ساتھ میں نوٹ کر لیں، اس کی جو عدد ہوتی ہے وہ 66 ہوتی ہے۔ تو روزانہ
3125 मरतबा पढ़ते हैं। फिर रोज़ाना 66 नक्शे लिख करके आतिशी चाल में मुसल्लस 15 का नक्शा, 9 खानों का नक्शा 9 खानों के नक्शे में अल्लाह की अदद डालते हैं। 66 अदद उसके अंदर डाल करके इसको आटे की गोलियां बना करके इसको पानी में डालते हैं। रोज़ाना अगर आप डाल सकते हैं तो डालें, या फिर 40 दिन के बाद में इकट्ठा भी ले जा करके डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो इसका आमिल बनने के लिए आपको रोज़ाना 3125 मरतबा पढ़ना पड़ता है और रोज़ाना 66 इसका नक्शा लिख करके 66 नक्शे लिख करके इसके आटे की गोलियां बना करके पानी में डाल दें। मुसल्लस नक्शा आतिशी चाल में लिखेंगे तो इसके नक्शे के भी आप आमिल हो जाते हैं और इसके इसम के भी, इसमें ज़ात के भी आप आमिल हो जाते हैं। और बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि जो शख्स 6666 मरतबा इशा की नमाज के बाद में रोज़ाना अपना पढ़ने का मामूल बना ले तो अल्लाह ताला दुनिया की जितनी भी नियामत हैं जो उसे फ़ायदा पहुंचा सकती हैं तमाम नियामतों से उसे नवाजेगा और वो इतना गनी हो जाएगा, इतना मालदार हो जाएगा जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अगर कोई 6666 का इशा की नमाज के बाद का मामूल रखेगा, जलाली जमाली परहेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आदमी अपना मामूल बना ले तो अल्लाह उसको इन नियामतों से, दुनिया की तमाम नियामतों से उसे नवाजेगा जो उसके लिए फ़ायदेमंद है। और अगर कोई रोज़ाना 1000 मरतबा पढ़ने का इसका अपना मामूल बना ले तो अल्लाह क़ुव्वत ईमान और क़ुव्वत यकीन में पुख्तगी अता फ़रमाएगा, इजाफ़ा करेगा और ग़ैब के पर्दे भी इसकी आँखों से हटा दिए जाएंगे। बट एक चीज़ याद रखें, तक़वा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर तक़वा यही चीज़ असल में काम करती है। इसी तरह अगर कोई शख्स मालदार बनने की नीयत से रोज़ाना 1100 मरतबा अगर पढ़ता है तो अल्लाह ताला किसी चंद ही महीनों के अंदर इसकी तमाम परेशानियां दूर कर देते हैं और मालदार हो जाता है, ये मालदार और गनी हो जाता है अगर इसी नीयत से इसको पढ़ा जाए तो। सूफिया इकराम के अंदर इसमें ज़ात के ज़रिए से विलायत कुबरा तक पहुँचने वाले बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं, तो सिर्फ इसमें ज़ात से विलायत कुबरा तक पहुँचे हुए हैं, ऐसे भी बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं। तो हर सूफिया सिलसिले के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। आमिलीन हज़रात जो हैं, ये जो अब मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, ये बात सिर्फ आमिलीन हज़रात के लिए हैं। अगर आप आमिल हैं तो अगर कोई मुज़ी बीमारी है, बहुत काम करने के बाद में भी कोई अगर असर नहीं कर रही है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, तो इसका मरबी नक्शा लिखें आतिशी चाल में और उसको पहनने के लिए गले में डाल दें और मुसल्लस आतिशी चाल में लिख करके पीने के लिए दें, पानी में पीने के लिए दें। प्लस राई के तेल को अच्छी तरह से गर्म करें, उसको ठंडा कर दें। ठंडा करने के बाद में इसके ऊपर दम करें, 66 टाइम पानी के ऊपर दम करें, इसमें ज़ात तेल के ऊपर दम करें 66 टाइम इसमें ज़ात, और फिर तेल के अंदर 7 नक्शे लिख कर दें आतिशी चाल में मुसल्लस के पीने के लिए, और जो तेल में देंगे आप वो मुसल्लस नक्शे लगाने के, मुसल्लस नक्शे में ही लिख कर देंगे। तो पानी में भी मुसल्लस नक्शा लिख के दें, 7 मुसल्लस नक्शे लिख के दें। रोज़ाना एक पी सकते हैं, यानी तो फिर 7 नक्शे पानी में डाल करके 7 दिन वो पानी पी सकते हैं। ऐसा भी पी सकते हैं, वैसा भी पी सकते हैं। किसी किसी को 7 दिन में आराम मिल जाता है, और कोई मर्ज़ अगर ज़्यादा है, शदीद है, बहुत ही ढीठ है, मर्ज़ क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसको 21 डेज़ तक भी दे सकते हैं। आमिलीन हज़रात इसको इस्तेमाल करेंगे। मरबी का नक्शा बना करके गले में पहनने के लिए देंगे, मुसल्लस आतिशी चाल में लिख करके राई के तेल में डालकर राई का तेल बॉडी पे अप्लाई करने के लिए देंगे। जब भी तेल के लिए और पीने के लिए देते हैं तो मुसल्लस नक्शा आतिशी चाल में लिख कर ही देंगे। पीने के लिए भी वही चाल में वही नक्शा, तेल के लिए भी वही चाल में और वही नक्शा। तो इजाज़त दें, इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में हम इसमें खुतूब रब के बारे में, या रब के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।